السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت مبارکہ کا آج مبارک دن 18 ذی الحجہ ہے، جس میں آپ اور ہم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے چند مناقب اور آپ کے چند احوال زندگی آپ کے سامنے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اہل سنت والجماعت میں پیدا بھی فرمایا، جو صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، اہل بیت اطہار سے، سبھی سے محبت اور پیار اور الفت کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جماعت کا حصہ اللہ عز و جل نے ہمیں بنایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کون ہے؟ وہ ان کو کہا کیا جاتا ہے؟ وہ کون سے ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم مبارک ابو عبداللہ عثمان بن عفان الاموی القرشی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ 47 قبل ہجرہ میں تولد ہوئے، یعنی 35 یا 47 قبل ہجری سمجھیے۔ اگر عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی ولادت 576 اور 656 کے درمیان کہا جاتا ہے آپ کی ولادت اور وفات کے بارے میں، یعنی 82 کم و بیش آپ کی عمر مبارک رہی ہے۔ 576 میں ولادت ہوئی اور 656 عیسوی میں آپ کی شہادت انجام پائی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہجری اعتبار سے تو 47 قبل ہجری، ہجرت سے قبل کے 47 ایئرس لگا لیں، پھر 35 ایئرس آف ہجری کیلنڈر آپ لگا لیں تو آپ کی عمر مبارک بنا کرتی۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول، جامع القرآن، عثمان بن عفان، ذو النورین، کامل الحیاء والایمان، من استحیت منہ ملائکۃ الرحمن، صاحب الہجرتین، یہ سارے کچھ القاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان میں شامل ہے۔ عثمان بن عفان سابقون الاولون میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام لائے، اور پھر عشر مبشرہ جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نشست میں جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یعنی حبیب پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف، اس طرح آپ نے 10 صحابہ کے نام گنائے، اس میں تیسرے نمبر پر، اور اسلام لانے کے اعتبار سے چوتھا نمبر رہا آپ کا۔ ویری نیکسٹ ڈے آپ اسلام قبول فرمائے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دعوت پر۔ اور آپ کی کنیت میں سب سے پہلے کنیتوں پر تذکرہ کر لوں میں، ذو النورین، دو نور والے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مشہور اور معروف لقب ہے ذو النورین۔ اس لقب کی زیادہ مشہور وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے، یعنی پے در پے، یعنی ایک کے انتقال ہونے کے بعد دوسرے آپ کے نکاح میں تشریف لائیں۔ چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور والے، ان کی بیٹیاں بھی نور والی، تو جو مصطفیٰ کریم کی دو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھے وہ بھی دو نور والا بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تہذیب الاسماء وغیرہ میں یہ روایت کے بارے میں زیادہ منقول ہے۔ اور تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ تاریخ میں ابتدا سے انتہا تک کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا روئے دنیا میں، دنیا کی زمانے میں، کہ جس شخص کے نکاح میں کوئی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو سوائے عثمان بن عفان کے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کی شان اور عظمت ہے۔ دوسرا آپ کا جو معروف لقب ہے وہ ہے جامع القرآن۔
قرآن کو جمع فرمانے والے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور مبارک میں، اپنے عہد میں، قرآن کریم کو ایک مصحف میں حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جمع تو فرما دیا تھا، مگر اس میں جو ہے 3 کام باقی تھے۔ جمع کیے گئے مختلف صحائف کو ایک مصحف میں نقل کرنا، پھر ایک مصحف کے مختلف نسخے جو اسلامی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں تقسیم کرنا، اور سب کو قریش کے لہجے پر جمع کرنا۔ یعنی 3 کام کیے آپ نے۔ کیا کیا کہ جو صحائف الگ الگ جگہ تھے اس کو ایک میں کرنا، اور جمع کردہ نسخے کو، صحیفے کو ساری دنیا میں پھیلانا، تیسرا قریش کے نہج پر قرآن کو جمع کرنا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن آپ کو فرمایا جاتا ہے۔ تیسرا آپ کا جو معروف لقب ہے وہ مجہز جیش العسرہ، مجہز کہتے ہیں تیاری کرنے والا، معاونت کرنے والا، پریپیریشن کرنے والا، the one who had prepared for the جیش العسرہ۔ یعنی جب مشکل گھڑی آئی تبوک کے موقع پر، تو اس موقع پر جیش العسرہ کہا جاتا ہے اس کو، تو چونکہ اس میں مشکلات بہت تھی، بہت مشکل سفر تھا، چونکہ بڑا سفر تھا تبوک کا، اور رومن امپائر کے خلاف پہلی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پاس مالی اعتبار سے بڑی کمزوریاں تھیں، مالی طور پر کمزور تھے۔ ایسے سخت ماحول میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے دیکھا مصطفیٰ کریم تشریف لائے، اعلان فرمایا ہے کوئی صحابی، میرے صحابہ اٹھو اور اسلام کی مدد کرو مال کے ذریعے سے۔ عثمان بن عفان اٹھے اور 100 اونٹوں کے بارے میں کہا۔ 100 اونٹ مطلب ماں ساز و سامان۔ پھر دوسری مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ تیسری بار جب دیکھے حضرت عثمان بے چین ہونے لگے، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 اونٹ میری جانب سے۔ پوچھا کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے ابھی، باقی کتنی ہے؟ حضرت ابوبکر نے دے دیا، حضرت عمر نے دے دیا، حضرت علی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب نے دے دیا۔ اور جیش اسرا میں 2 حضرات نے سب سے زیادہ تعاون فرمایا تھا، ایک عثمان بن عفان نے، ایک عبد الرحمن بن عوف نے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ابھی کتنے لوگوں کا انتظام باقی ہے؟ فرمایا 1000 باقی ہے، 1000 اشخاص، 1000 آدمیوں کا ساز و سامان باقی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ عطا فرما دیں، یہ باقی پورے 1000 کا میں انتظام کروں گا۔ آپ کو بتاؤں میں، حضرت عثمان کے پاس اس وقت 1000 آدمیوں کا سامان نہیں تھا، 1000 آدمیوں کا سامان اس وقت موجود نہیں تھا۔ وہ جتنے بھی تھے باقی کے لوگوں سے قرضہ لے کر کے، قرضہ مانگ کر کے اس تنگی والے لشکر کے مالی معاونت کرنے والے۔ اور یہ کوئی حدیث بات ادھر ادھر کی نہیں ہے، ترمذی شریف ہے، کتاب المناقب، باب عثمان بن عفان اٹھا کر کے آپ پڑھ لئیے 5ویں جلد میں، حضرت عثمان کے فضائل میں آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ 1000 اونٹ کا ساز و سامان، یعنی 1000 آدمی کی تیاری کروانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ، یہ حصہ بھی حضرت عثمان بن عفان کو عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم بہت خوش ہوئے، خوش ہو کر کے فرمایا اے عثمان، آج کے بعد تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ آج کے بعد تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، آج کے بعد تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونے والی۔ اور چوتھا لقب ہے حضرت عثمان بن عفان کا صاحب الحجرتین، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے 2 مقامات کی ہجرت کرنے والے، جنہوں نے راہ خدا میں 2 بار ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ منورہ کی طرف، اسی لیے آپ کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان بن عفان ایمان اور حیاداری میں کامل شخص کا نام، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بدستور لیٹے رہے، دوسری مرتبہ حضرت عمر آئے، بدستور لیٹے رہے، عثمان بن عفان آئے تو مصطفیٰ کریم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے عثمان کے لیے اٹھے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، میں ان سے شرم و حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے عثمان بن عفان، جن کا تذکرہ آپ اور ہم کرنے جا رہے ہیں۔ نسب مبارک کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ انہی کا نام، انہی کا لقب جو ہے، اصل میں کنانہ کا نام لقب قریش تھا۔ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ نسب مل رہا ہے نا، 4 واسطوں سے جا کے عبد مناف بن قصی کے پاس دونوں مل جایا کرتے ہیں، عبد مناف بن قصی کے پاس دونوں کا نسب مل جایا کرتا ہے۔ آپ کی والدہ اروا بن خریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس، یہ آپ کی والد محترمہ ہے، جو ابتداء اسلام میں اسلام لانے کے بعد آپ کو ستایا کرتے، روکا کرتے،
مگر پھر بعد میں جا کر کے وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئی تھیں. اور ان کی والدہ، آپ کی والدہ حضرت یعنی عروہ بن کریز جو تھی، وہ حضور اکرم ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی. یعنی ان کی نانی کا نام بیضا ام حکیم بنت عبد المطلب، سرکار کی پھوپھی ہوتی ہیں. حضرت ام حکیم بنت عبد المطلب سرکار کی پھوپھی ہیں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نواسے کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے. تو ایک رشتہ ہے. تو معزز سامعین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک رشتہ آپ دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے. معزز سامعین اکرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھی، اموی خاندان میں، بنو امیہ کے جلیل القدر جری حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا. اسلام لانے کا جہاں تک معاملہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب اسلام اپنی جوبن پر ہے، اپنے عروج پر ترقی کر رہا ہے، ایسے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ کے لیے اپنا فرض العین سمجھتے ہوئے لوگوں میں تبلیغ دین حنیف کے لیے جانے لگے، لوگوں کو دعوت دینے لگے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہے. جس دن ایمان لائے نا، اس دن ہوا کیا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان کو دعوت دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایمان لانے کا ارادہ کیے. ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، عثمان خدا کی جنت قبول کر لے، میں تیری اور تمام مخلوق خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں. حضرت عثمان کا بیان ہے کہ زبان نبوت سے ان سادہ الفاظ میں نکلنے والی سادہ گفتگو نے میرے دل کے دریچوں کو کھولا اور میرے دل کے اندر وہ بات سما گئی، اور میں فوری طور پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام لایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا. یہ آپ ایک بات یہاں غور کریے، حضرت عثمان کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا بالکل اپوزٹ، لڑائی جھگڑا تھا، دونوں میں حریف تھے دونوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف خدا کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی ہر ترقی کو کہ اس طریقے سے عرب کی سیادت کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل بنو ہاشم میں چلی جائے گی. اس وجہ سے بھی ایک بڑی وجہ تھی، ابو سفیان ہے یا حضرت معاویہ وغیرہ کیوں نہیں لاتے تھے ایمان؟ اگر سرکار کو ہم نبی مان لیں گے، سردار مان لیں گے، تو ہماری سیادتیں چلی جائے گی، ہماری چودراہٹیں چلی جائے گی، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا. اور بنو امیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اٹھا کر کے ہم بنو ہاشم کے ہاتھ میں دے دینا پڑے گا. اسی لیے عقبہ بن ابی معیط یا پھر ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کو جو ہے دبانے کی اپنی پوری کوشش میں لگے تھے. مگر حضرت عثمان کا دل دیکھیں آپ، یہ تعصب، خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اسی لیے ان کوئی قسم کی پس و پیش نہیں کیا اور فوری طور پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیے، اور ابتدائی حضرات میں داخل اسلام ہوئے. جیسے ہی قبول اسلام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرزندی میں انہیں قبول فرما لیا، اپنی منجلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح فرما دیا. ہوا یہ تھا کہ حضرت رقیہ کا نکاح پہلے عتبہ سے ہوا تھا، ابو لہب کے بیٹے سے، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے ہوا تھا. جب سورہ لہب نازل ہوئی نا، جب ابو لہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی تو اللہ نے سورہ لہب نازل فرمایا. تب جا کر کے وہ بغض میں کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. تم طلاق دو گے، میں جا کر کے تمہاری بات سنوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا. ان دونوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا. عتبہ نے جو ہے جب نکاح طلاق دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت، آپ کو یہ ذہن میں آ سکتا ہے عتبہ اور عتیبہ تو کافر تھے، تو مسلمانوں کا نکاح کیسے؟ دیکھیے یہ ابتدائی دور ہے، وہ جو نکاح غیر مسلمین سے جائز نہیں ہے وہ سورہ بقرہ میں مدینہ پاک میں نازل ہوا. یہ ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے، ابتدائی دور میں یہ جواز کی گنجائش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. پھر وہ ساتھ رہنے لگے اور انہیں پھر حبشہ کی طرف جب ظلم و ستم بڑھنے لگا تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف رخ فرمائے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلا جوڑا تھا اسلام کے لیے جنہوں نے ہجرت کیا، مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں مل کر کے جو ہجرت کیے ہیں، یہ پہلا جوڑا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دونوں نے خیر بات کر کے گئے. اس لیے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر باہلہ من هذه الامه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلا شخص جس نے ہجرت کی وہ عثمان اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ قریش کے لوگوں نے غلط افواہ پھیلائی تو پھر وہ دونوں پلٹ کر کے واپس آئے. بعض لوگ پلٹ کر آئے مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر نہیں گئے، وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے. پھر یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمایا. جب مدینہ پاک کی سامان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا. حضرت عثمان بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت اوس میں برابری یعنی اخوت جو تھی وہ قائم فرمائی. دونوں میں اس قدر رہی
اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت پر حضرت حسان بن ثابت جو حضرت اوس کے فیملی بھائی ہیں وہ اور تمام عمر جو ہے سوگوار رہے، اور ان کی یاد میں اور ان کے غم میں کئی مرثیے آپ نے لکھے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو اب مدینہ پاک چلے گئے۔ اب مدینہ پاک میں آپ کو حضرت عثمان کی زندگی کا ایک تسلسل بتا رہا ہوں میں، تاکہ آپ کو تفصیل کے ساتھ انہی کی زندگی مل جائے۔ اب مدینہ آنے کے بعد مہاجرین مکہ کو پانی کی سخت تکلیف ہونے لگی، پانی میٹھا پانی نہیں ملتا۔ ایک ہی کنواں تھا جس کا نام تھا روما، بیر روما ہے، اور جس کا پانی پینے کے لائق تھا، جس کا مالک جو ہے ایک یہودی تھا، اور اس نے اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، تھوڑا سا پانی دیتا، پیسے درہم و دینار مانگتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا یہ کنویں کے بدلے میں تجھے جنت کا کنواں دوں گا، اس کے ہر ڈول کے بدلے جنت کا ایک ڈول دوں گا۔ وہ کہنے لگا بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا لین دین ہے، میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں کہ مجھے ایک ڈول سے، پانی سے، کنویں سے مطلب کیا۔ حضرت عثمان کے کانوں پر یہ آواز لگی۔ یہ ہوتے ہیں اہل ایمان۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل خشیت الہی سے کانپ اٹھے؟ ہم نیکی کا جب کام کا اعلان ہو، جب بات ہو تو فوری آگے بڑھنا، یہ اہل ایمان کی اور عثمان بن عفان کی علامت ہے۔ حضرت عثمان بولے یا رسول اللہ یہ جو آفر آپ نے یہودی کو دیا وہ میرے لیے بھی اوپن ہے؟ فرمایا ہاں اوپن ہے۔ فوری گئے اور جا کر کے انہوں نے یہودی سے بات کی، یہودی سے پوچھا، حالانکہ وہ 600-700 درہم کا تھا کنواں، دینار کا تھا۔ حضرت عثمان نے پوچھا بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پہلے تو منع کیا، اصرار پر حامی بھری۔ تو حضرت عثمان سے پوچھا تم کیا قیمت دو گے، تم کیا قیمت دو گے؟ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے جس کا سامان ہوتا ہے وہ بولی لگائے۔ عثمان بن عفان نے کہا 40,000 دینار دوں گا، 40,000 دینار دوں گا۔ وہ کہا کہ بیوقوف ہو تم عثمان، میں تو تمہیں دانا شخص سمجھ رہا تھا، تم تو بہت بڑے تاجر تھے مکے کے، ایسا بیوقوفی والا سودا کب سے کرنے لگ گئے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے تمہیں بھی معلوم ہے یہ 600-700 دینار سے بڑھ کر کا نہیں ہے کنواں، تم 40,000 دینار دے رہے ہو۔ فرمانے لگے میرے پاس ابھی 40,000 دینار ہی ہے جو دے رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی خواہش تو تھی، اس خواہش پر تو میں سب کچھ نچھاور کر دیتا، سب کچھ لٹا دیتا، مگر کیا کروں، میرا دامن وسعت اتنا ہی ہے، میرے پاس آج جو ہے وہ سب نچھاور کر رہا ہوں، اگر اس سے بڑھ کے ہوتا تو میں دینے سے پسو پشت ہرگز نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے عثمان بن عفان، لائے، لا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اور اچھا اس پر بھی کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ پتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، ایک دن مسلمان لیں گے، ایک دن وہ پیے گا پانی، وہ شرط پر بھی راضی ہو گئے۔ پھر بعد میں جا کر کے پھر پورا مکمل کنواں خریدا، خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مشرکین کی جانب سے جب مسائل ہونے لگے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہلی جنگ جو ہے بدر شریک میں ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ علیل تھیں، بیمار تھیں، اور ایک اتفاقی بات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، میری بیٹی رقیہ کی آپ دیکھ بھال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں چھوڑ دیا، اب مدینے میں رہے، اور اب لوگ کہنے لگے، بعض چمگوئیاں ہوتی ہے نا، کہنے لگے کہ عثمان بدر میں نہیں آئے، بدر جیسی جنگ میں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کا شمار بدری صحابہ میں کرو، اور ان کو بدری جو لوگوں کو مال غنیمت عطا کیا گیا اتنا مال غنیمت بھی دو۔ یہ ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی ان سے محبت اور عثمان غنی کا مقام و مرتبہ۔ اور 317 قدسیوں کے ساتھ بدر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ اس مرض میں آپ نہیں رہ پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری ہی میں آپ کی وفات ہوئی اور تدفین عمل میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید نے آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیت لی ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو غیر معمولی آپ کے لیے سانحہ تھا۔ اس حادثے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر ٹھہر کر بہت دیر تک دعائیں فرماتے رہے، تلاوت فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رنجیدہ رہنے لگے کہ افسردہ رہنے لگے کہ پہلے تو جنگ بدر میں بھی نہیں گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر نے ہمدردی کے طور پر کہا جو ہونا تھا ہو گیا، اب غم سے کیا فائدہ۔ حضرت عثمان نے کہا افسوس، میں جس قدر اپنی محرومی قسمت پر ماتم کروں کم ہے۔ حضور پاک نے فرمایا قیامت کے قریب میرے قرابت کے سوا تمام قرابت داریاں منقطع ہو جائے گی، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرا رشتہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا۔ حضور نے ان کا دل رکھنے کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ان سے نکاح فرما دیا۔ بدر کے بعد اور جس قدر مارے کے پیش آئے، سب میں
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شریک بھی رہے اور شامل بھی رہا کرے ہیں۔ حضرت اچھا اس کے بعد دیکھ لیں آپ، غزوہ احد آیا، 3 شوال غزوہ احد پیش آیا، تو تمام نے غازیان دین کے غنیم کو شکست دے کر کے میدان سے بھگا دیا، لیکن وہ مسلمان جہاں پر معاملہ ہوا تھا کوہ حنین پر پھر پلٹ گئے۔ اور ہوا یہ تھا، میں حقیقت کہہ دیتا ہوں، میں اسی لیے کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع پا کر فوری طور پر پریشانی کے عالم میں، افسردگی کے عالم میں، وہ ہوا یہ کہ سب کے حواس گم ہو گئے، وہ ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی عالم میں چند صحابہ مدینہ پاک واپس لوٹ کر آ گئے، میدان احد سے نکل کر مدینہ پاک آ گئے۔ ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ جنگ احد میں صحابہ کا منتشر ہو جانا ایک اتفاقی سانحہ تھا، اور مسلم تیر اندازوں کا وہ چھوڑنا بھی لازم بات ہے، وہ افسوسناک بات رہی، سخت ملال تھا۔ حضرت عثمان بڑے رنجیدہ پشیماں ہوئے، اور یہ غلطی اتفاقاً تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یوم التقى الجمعان، جمع ہونے والے دن جو ہے، مضبوط ترین دن، جو لوٹ گئے تھے اپنے مقامات سے، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، مگر ہوا یہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی، اللہ نے معافی عطا فرمائی۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقا ہوا، حضرت عثمان غنی کو مدینے میں قائم مقام والی بنایا گیا، پھر بنو نذیر کی جلاوطنی میں عمل میں آئی۔ اس کے بعد 5 سن ہجری میں غزوہ خندق ہوا، حضرت عثمان شریک رہے۔ 6 میں زیارت کعبہ کے ارادے سے جو تشریف لے گئے مقام حدیبیہ کے پاس، حضرت عثمان اس میں بھی شریک رہے۔ اور آپ کو تو پتا ہے کہ یہ مکہ پہنچنے تو کفار نے جانے سے مکہ مکرمہ روک دیا، حدیبیہ کے مقام پر سخت نگرانی قائم کر دی کہ وہ واپس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان کو سفارتکار بنا کر کے بھیجا۔ جب وہاں گئے تو یہ افواہ ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سن کر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سارے صحابہ جو 1400 کے قریب تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیعت لی سب سے کہ تم بیعت کرو میرے ہاتھ پر، جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم اس مقام سے جائیں گے نہیں۔ بہرحال یہ ان کے لیے شرف رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اللہ کے حبیب نے فضیلتیں عطا فرمائی، ہر ایک کی شان جدا ہے، ہمارے پاس خلط ملط کر دیتے ہیں، ایک ہی کی شان ایسا بیان ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسا پتا چلتا ہے کہ دوسری کوئی شان و عظمت ہی نہیں ہے، نہیں، ہر ایک کو ایک مقام دیا گیا، ہر ایک کی ایک شان ہے، ہر ایک کی ایک انفرادیت ہے، ہر ایک کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حدیث کا علم دیا گیا تو دوسروں کے پاس وہ روایتیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے پاس اتنی روایتیں نہیں ملے گی آپ جو مکتوبہ انداز میں ملے گی۔ حضرت علی کے الگ ہے روایات، مرسل جو حضرت امام حسن بصری سے چلے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے، تفسیر کا علم کسی کو دیا، کسی کو دے دیا، مال و دولت کی غنی بنا دیا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو ولی بنایا۔ اب اس پر بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا آج کل ہمارے پاس۔ 18 ذی الحجہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کی ولایت کا دن ہے، اس دن حضرت عثمان کی شہادت نہ منائی جائے، 12 کو منائی جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک تفصیل اس پر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے میں نے کہ بھئی تھوڑا سا ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا پاسبل نہیں نظر آ رہا ہے 12 کی روایت، حالانکہ ہے تاریخی کتب میں ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل سنت والجماعت کے اکثریت کس بات پر جمع ہو گئی ہے۔ جب اہل سنت جماعت ہم کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ جماعت کس طرف ٹھہری ہوئی ہے، جماعت کی اکثریت کس معاملے کی طرف ٹھہری ہوئی ہے۔ اکثریت نے تو 18 کہا ہے، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں شہید ہوئے، یہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آگے میں شہادت میں ذکر کروں گا، حبیب پاک نے کیا فرمایا ہے، عثمان اگر تم چاہو تو یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں نا تمہارے، وہ ختم ہو سکتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ شام میں افطار کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شام میں افطار کرنے تیار ہوں۔ افطار کب کرے گا آدمی؟ جب روزہ ہے، تو صبح اٹھ کر روزہ رہے اور شام میں جو ہے افطار کیے، افطار حبیب پاک کے ساتھ فرمایا۔ تو آپ دیکھیے 12 ذی الحجہ اگر ہوگی تو ایام تشریق ہوں گے، ایام تشریق میں روزہ رکھنا تھوڑا سا پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اکثریت نے اس کو حرام قرار دیا ہے روزے کو، یا میکسیمم مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، تو روزہ جائز نہیں ہے ان دنوں میں۔ تو کیسے حضرت عثمان غنی جیسے جلیل القدر صحابی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثار روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ذرا آپ غور فرمائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 18 ذی الحجہ کو یقیناً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، یقیناً بڑی مبارکبادی کا موقع اور مرحلہ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مبارکبادیں دی ہے، حضرت ابو بکر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی کو کہا کہ ہنیئا لک یا ابا الحسن، حضرت عمر فاروق نے مبارکباد دی ہے، کہا ہے کہ بخ بخ لک یا ابا الحسن، اے ابو الحسن تمہارے لیے بے شمار برکتیں ہوں۔
انت مولائی و مولا المسلمین، فرمایا کہ تم ہمارے بھی مولا ہو اور سارے امت مسلمہ کے مولا ہو۔ تو معزز سامعین کہ ہاں یہ بات ہے کہ اس سے معنی یہ نہیں لیے جائیں گے کہ اس سے مراد کوئی خلیفہ وغیرہ جیسا کہ اہل شیعہ حضرات لیتے ہیں، وہ معنی اور مراد اہل سنت والجماعت نہیں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کے دوسرے جو معنی ہوتے ہیں ہم وہ معنی لیا کرتے ہیں، جیسے مددگار، یقیناً مصطفیٰ کریم بھی سب کے مددگار ہے اور مصطفیٰ کریم کی عطا سے علی مرتضیٰ بھی مددگار ہے۔ محبوب، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ساروں کے محبوب ہے، اللہ کے فضل سے، مصطفیٰ کریم کے کرم سے مولا مشکل کشا بھی ہماری مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ حل مشاکل والنوائب کہا کرتے ہیں ہم تو خطبات میں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خوشی، یقیناً حضرت صحابہ کرام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، مبارکبادیاں دی ہیں، تو جو ہے اس میں کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے، بالکل مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس عید غدیر نام سے کوئی عید نہیں پائی جاتی، عید نہیں ہے، عید اہل شیعہ حضرات۔ اب بھائی وہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے کیا کہتے ہیں، بھائی اہل شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ عثمان غنی کی شہادت پر جشن مناتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر لے، مگر ہمارے پاس کوئی عید نہیں ہوتی۔ ہم تو جدہ میں جب تھے، یاد ہوگا مولانا کو بھی کہ ہم لوگ جو ہے یوم الختنین، میں نے خود کئی مرتبہ خطاب کیا ہے دارالعلم سے، میں نے کئی مرتبہ خطاب کیا ہے دونوں کے فضائل کو جمع کرتے ہیں۔ اب اتفاق، آج حسن اتفاق دیکھیے، میں گفتگو کر رہا ہوں مولا سرکار حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سرکار عثمان کی، مگر تذکرہ آیا ہے مولائیت کا تذکرہ آیا ہے، تو لہٰذا ہم اہل شیعہ حضرات کی مخالفت اس معاملے میں بھی کرتے ہیں، ہم کوئی عید وید نہیں مناتے، بلکہ ہم جو ہے دونوں فاتحہ جب دلاتے، بھائی ذکر کرنا، ذکر مثال کے طور پر اگر حضرت عثمان غنی کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، تذکرے کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، تو یقیناً وہ بھی عبادت ہے۔ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب کہا گیا، تو لہٰذا دونوں کے ذکر کو ایک ساتھ ذکر کر لیں، کر کے جب فاتحہ دلائی جائے دونوں کی فاتحہ دلا دیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس کو اتنا تنازع کا باعث بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور امت مسلمہ اس وقت اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اہل سنت والجماعت کو ان لڑائی جھگڑوں میں پھنسا کر کے ان کو اٹکا دیا کریں، جبکہ اہل حدیث حضرات، اہل تشیع حضرات، دیوبندی، وہابی، تبلیغی، سارے لوگ مسلمانوں کے عقائد کو کھینچ رہے ہیں، ان کو عقیدے سے چھین کر کے ان کو تبلیغی اہل حدیث بنا رہے ہیں، اور ہم ان تنازعات میں پڑھ کر، تواریخ میں پڑھ کر کے ہم جو ہے الجھ کر کے، خود کو الجھا کر، دوسروں کو الجھا کر کے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچے، خدا را امت مسلمہ اہل سنت والجماعت اور کسی اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتی، اس بات کا وقت نہیں ہے۔ عالمی حالات جا کر کے دیکھیں، آپ اپنے اہل سنت والجماعت کے حالات جا کر کے دیکھیں، ہمارے، آپ کو بتاؤں، میں بڑی اہم بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو حضرات اہل سنت والجماعت میں اختلاف پیدا کر کے لڑا رہے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کو سامنے مد مقابل لا کر کے، صحابہ کا ذکر کرو تو اہل بیت کا نہ کرو، اہل بیت کا کرو تو صحابہ کا نہ کرو، ان دونوں میں جو جدائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے عوام اہل سنت متنفر ہو رہی ہے۔ متنفر کیسی متنفر ہو رہی ہے؟ کوئی وہابی نہیں بن رہے ہیں، سیدھے وہ دہریے بن جا رہے ہیں، اسلام بیزار لوگ بن جا رہے ہیں، وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ میں ایسے کئی حضرات کی مثالیں دیکھا ہوں جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی یہ تنازعات میں ہم نے جو الجھا دیا ہے لوگوں کو، اہل علم حضرات نے، بھئی تاریخ ہے، تاریخ پر اختلاف، اب اس پر مناظرے چل رہے ہیں، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے اوپر کیچڑ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ بھئی صرف صحابہ پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، اہل بیت اطہار پر بھی بہت سارے، میرے پاس کل ہی یا پرسوں کی بات ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کے بارے میں بڑی رقیق قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، بہت زیادہ، میں آپ کے سامنے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا میں۔ یقیناً یہ خارجی ذہن لوگ ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ جب بھی ہم تذکرہ کریں، اہل بیت کا بھی تذکرہ ہو، صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہو، کوئی ان میں جدائی نہیں تھی، کوئی جدائی نہیں تھی۔ ارے عثمان غنی کے گھر کی اگر کوئی نگہبانی کر رہے ہیں تو مولا مشکل کشا کے شہزادے حسنین کریمین کر رہے ہیں، حسنین کریمین کر رہے ہیں، اور جب بات آتی ہے حسنین کریمین کی تو کبھی صدیق اکبر کے کاندھوں پر نظر آتے ہیں ہمیں فاروق اعظم اپنے بچوں سے بڑھ کر اس حسنین کریمین کو مقام و مرتبہ اور مال غنیمت میں حصہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عثمان غنی کے کئی رشتے ہیں جو آپ سنیں گے بھی، جو حضرت امام حسین، امام حسن کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں۔ خدا را اہل سنت والجماعت کو اور نہ توڑیں، اہل سنت والجماعت کو کا شیرازہ اور نہ بکھریں، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیت رضوان پر جب تشریف لے گئے نا، تو شہادت کی خبر آئی تو بیعت لی گئی، پھر جب سب کی بیعت ہو گئی تو مصطفیٰ کریم نے سیدھے ہاتھ کو رکھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ،
مولا علی کا وہ کیا بات ہے، ہاتھ کو اٹھا کر کے فرمایا تھا، اور ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جو جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. وہی ہاتھ عثمان غنی کے لیے آپ نے پیش فرمایا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے. اور ایک بات میں بڑا مجھے تو تکلیف دہ ہوئی ہے، میں دیکھا ہوں کہ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، اہل تشیع کے پاس تو کامن ہے، ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولایت کا من کنت مولا کی حدیث یا غدیر خم کے جو بات واقعے کا ذکر کرتے ہیں یا پھر مبارکباد دیتے ہیں، دیں، مگر اس میں تصویر لگائی جا رہی ہے جس میں شبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی لگائی جا رہی ہے، کہیں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے، کہیں پر کچھ، کہیں پہاڑ پر ہے، کہیں صحابہ. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں میرے اعتبار سے یہ بڑی جسارت والی بات ہے، بے ادبی اور گستاخی والا پہلو ہے. اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا کریں. بعد میں جا کر کے پتا چلا کہ وہ جھوٹی اطلاع تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ بخیر و عافیت ہیں اور مکہ مکرمہ سے واپس آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد جب 9 سن ہجری میں یہ خبر عام ہوئی کہ قیصر روم مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جیش عسرہ کی مدد کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس موقع پر اپنے مال میں سے 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش فرمایا. پھر اس کے بعد سقیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہوئی. خلافت صدیقی میں حضرت عثمان جو مجلس شورا ہوتی تھی اس کے ایک بڑے جلیل القدر ممبر اور رکن رہے، اور 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی. حضرت ابو بکر کی وصیت اور عام مسلمان کی پسندیدگی پر حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، اور حضرت عمر فاروق کے وصال شہادت کے وقت آپ کی وصیت نامہ حضرت عثمان ہی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا. اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ رکھنے کی قابل ہے کہ وصیت نامے کے دوران نے کتابت میں کسی خلیفہ کا نام لکھانے سے قبل حضرت ابو بکر پر حضرت عمر کے بارے میں وشی طاری ہوئی. حضرت عثمان نے اپنی عقل و فراست سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عثمان کا نام لکھا. حضرت ابو بکر کو ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا لکھا؟ انہوں نے سنانا شروع کیا کہ حضرت عمر کا نام لکھا. تو حضرت ابو بکر بے اختیار پکار اٹھے اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فہم اور فراست کیا تھی. جب حضرت عمر کی شہادت ہونے لگی تو آپ نے 6 حضرات کے نام دیے: علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور تاکید کی کہ 3 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا. عمر بن خطاب کی تجہیز و تکفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ ہوا تو بحث ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آخری تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا وصیت کے مطابق 6 آدمیوں میں دائر ہے لیکن ان کو 3 تک محدود کر دینا چاہیے، جو اس اپنے خیال میں جن کو مستحق سمجھتا ہو ان کا نام لے. حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں دی. حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کے بارے میں دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں اپنے حق سے آزاد ہوتا ہوں. اب بچ گئے کیا؟ صرف 2 آدمیوں پر منحصر رہ گیا. اب ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت پر پابندی کرے گا ان کو دیا جائے گا. جب لوگوں کا معاملات لوگوں سے مشورہ کیا گیا تب یہ بتایا گیا کہ عثمان بن عفان کے بارے میں زیادہ رائے رہی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. سب سے پہلے حضرت علی نے، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ نے بیعت کی. اس کے بعد سارے کے سارے آ کر کے بیعت کرنے لگے. یہ بات ہوئی ہے محرم الحرام ہے اور 24 سن ہجری کا واقعہ ہے جب آپ خلافت کے منصب پر بیٹھے. اس کے بعد چونکہ حضرت عمر کے دور میں شام، مصر اور ایران فتح کر کے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا گیا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھوڑا طبیعتاً نرم طبیعت تھے. البتہ خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق آپ نے سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ کوفہ کا والی بنایا، اور کئی ممالک آپ کے یعنی طرابلس جس کو ہم کہا جاتا ہے، طرابلس جو 25 سن ہجری میں، پھر افریقہ، اسپین پر حملہ، اور قبرص جس کو ہم کہتے ہیں بحر روم کے سائرس جس کو کہا جاتا ہے، آپ آگے چلے جائیں تو وہ پورا آج کا ترکی سمجھیے آپ، ترکی سائرس، پورا اسکندریہ، اسپین، آپ کے سپرس وغیرہ پورے کے پورے علاقے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کیا کہا جائیے کہ اسلامی مملکت میں شامل کر دیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے دن بدن، اب منافقین سے رہا نہیں گیا، یہودیوں سے انہوں نے ایک سازش کی. عبداللہ بن سبا کو ٹھہرا کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزامات. آپ کو الزامات میں بتاؤں کیا الزامات؟ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے جو ہے گورنرز خراب ہے. حضرت عثمان کے جو گورنرز ہے وہ گورنرز جو ہے خراب ہیں، جنہوں نے
بہت سارا مسائل پیدا کر دیے ہیں اور بہت سارا چیزوں کو خراب کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کر کے. اگر میں آپ کو بتاؤں، میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں میں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور مبارک میں جو گورنرز رہے ہیں ان میں سے صرف 3 یا 4 آپ کو ملیں گے جو بنو امیہ کے ملیں گے، باقی کے پورے دوسرے فرقوں سے، دوسرے مقامات سے نظر آئیں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا صاحب. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، صرف ایسے ہی بس کہہ دیے انہوں نے کہا سن لیا. آپ کو میں بتاؤں، عبداللہ بن حضرمی مکے کے گورنر ہے، یمن کے قبیلے کے. قاسم بن ربی طائف کے گورنر ہے، بنو ثقیف کے. یعلا بن امیہ تمیمی یمن کے گورنر ہے، بنو تمیم کے، بنو تیم قریش کے. عبداللہ بن ربیعہ قنری الجند کے ہے، مکے کے. خالد بن عاص ہے، بنو مخزوم کے ہے. عبداللہ بن حارث بن نوفل مکہ کے ہے جو بنو ہاشم کے ہے. اب آئیے اموی کون ہے؟ عبداللہ بن عامر بصرہ کے کوفہ ہے، بنو امیہ کے پہلے. دوسرے ولید بن عقبہ بن ابی معیط الجزیرہ یعنی کوفہ کے ہے، جو بنو امیہ کے. حضرت عمر نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، حضرت عثمان نے کنٹینیو کیا. 2 ہو گئے گورنر. اب آئیے تیسرے گورنر کی طرف. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس قدر جھوٹ غلط بات پھیلائی گئی ہے. تیسرے گورنر ہیں معاویہ بن ابو سفیان جو شام کے ہے، بنو امیہ کے ہے. حضرت عمر نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، حضرت عثمان نے ان کو کنٹینیو کیا ہے. اب اس کے علاوہ مروان بن حکم چوتھا خلیفہ، جو مدینہ منورہ میں کاتب خلیفہ کے نام سے تھا، بنو امیہ کا. یہ ایک ہے. یہ 4 اشخاص مجھے نظر آئے ہیں پورے بنو امیہ کے قبیلہ والوں میں. نہیں، میں نے ایک نام چھوڑ دیا ہے، سعد بن عاص ہے. سعد بن عاص رضی اللہ عنہ ہے جو کوفہ کے تھے، بنو امیہ کی طرف سے تھے، بنو امیہ کے قبیلے کے تھے. اور ان کو حضرت عمر نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، حضرت عثمان نے ان کو کنٹینیو کیا. صرف 5 خلفاء ہے، 5 گورنرز ہے. ان کے علاوہ اگر آپ میرے سامنے لسٹ ہے ابھی فی الحال، اگر آپ چاہے تو میں جو ہے آپ کو لسٹ روانہ کر سکتا ہوں. مصر میں عمر بن العاص بنو مخزوم کے. عبداللہ بن سعد مصر کے، بنو عامر کے ہے. عبد الرحمن بن خالد بن ولید حمص الجزیرہ کے ہے، بنو مخزوم قریش کے. حبیب بن مسلمہ فہری وہ ہے بنو فہر کے ہے. اردن کے بنو زکوان کے ہے. فلسطین میں بنو کنانا ہے. ساحلی علاقوں میں بنو فزارہ ہے. سب کچھ آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہاں پر ہے، ہم کہاں پر ہے. یہ آپ کے اتنے خلفاء آپ نظر آ رہے ہیں جن میں کی اکثریت، جن میں کے 35-40 خلفاء میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو امیہ کے صرف 5 حضرات ہیں، صرف 5 حضرات. اس پر بھی جب بات اعتراض ہونے لگا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ، ولید بن عقبہ پر جب لوگوں نے شراب کی حالت میں نماز پڑھانے کا الزام لگایا، حضرت عثمان نے ان کو تبدیل فرما دیا. تو بہرحال یہ ایک بہانہ تھا اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے. اسی غرض سے ان لوگوں نے محاصرہ کیا. محاصرہ کر کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی. ساری چیزیں تو بہانے تھیں، مگر اصل چیز کیا تھی؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے عثمان، تم پر خلافت پیش کی جائے گی اور اس کے بعد اس قمیص کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا، مگر تمہیں میری وصیت ہے کہ تم وہ قمیص کو نہیں اتارنا. تو اسی لیے فرمایا کہ میں وہ خلافت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. پھر اور ایک چیز، بدر احد کے پہاڑ پر جب چڑھے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ساکت ہو جا. اس کو دیا احد، اے احد خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے. حبیب پاک تھے، صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی. تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو 40 دن کا محاصرے میں رکھا گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور بڑی سازشیں کی گئی. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات سے اس پر گفتگو کروں. بہرحال بھوکا پیاسا حضرت نائلہ آپ کی اہلیہ ان کے ساتھ گھر میں محصور کر دیا گیا. وہ مسجد نبوی جو خود بنائی تھی، توسیع کی تھی، اس میں نماز پڑھنے نہیں دیا جانے لگا. وہ کنواں جو خود خرید کر کے لوگوں کو پانی پلایا، اس کنویں سے پانی پینا بند کر دیا گیا. بہرحال بہت سارے مسائل کیے گئے. اس کے بعد 18 ذی الحجہ کے دن، حالانکہ بات چیت بہت دور چلے بات چیتوں کے، مگر ہر بات چیت ناکام ہوئی. حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو گھر کے اوپر پہرا دینے کے لیے لگایا اور اس پہرا دینے کے درمیان پیچھے کی جانب سے 18 ذی الحجہ اور 35 سن ہجری میں وہ پیچھے سے گھر پر کودے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، روزے کی حالت میں بھی تھے. اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، خدا تم کو کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. یہ آیت کی تلاوت ہوئی اور آپ کا سر مبارک پر پیچھے سے حملہ کیا گیا اور آپ کا سر قلم کر دیا گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حش کوکب کہا جاتا ہے،
اس میں اس حلیم و بردبار کے مجسمہ اور بے کسی وہ مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا گیا. بعد میں یہ دیوار کو چھوڑ کر جنت البقیع میں داخل کیا گیا. آج بھی جنت البقیع میں سب سے آخر میں آپ کی مزار مبارک آتی ہے. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جنت البقیع کے پاس سے ایک کھلا میدان تھا، گزر ہوا. گزر ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان، جنت البقیع حبیب پاک کا گزر ہوا تو دیکھ کر کے آ کر حضرت عثمان کو کہا ہے عثمان ذرا وہ جگہ دیکھ کر آنا، بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے. حضرت عثمان گئے، خرید لیے، خرید کر حبیب پاک کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، اے عثمان کیا تم نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ دیکھی بھی ہے، خرید بھی لیا ہوں. فرمانے لگے اے عثمان میں نے تو صرف دیکھنے کے لیے کہا تھا. فرمایا آپ نے دیکھنے کے لیے بھی کہا اور یہ بھی فرمایا جگہ بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے. آپ کو جو چیز پیاری رہے اور آپ کے قدموں میں نہ پہنچ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے میں نے اس کو خرید لیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو قبرستان یعنی جنت البقیع بنایا ہے. ارے لوگ جنت البقیع میں مر کر دفن ہونے کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں. اس جنت البقیع میں دفن ہونے والے سارے بخشائے ہوئے ہیں. تو جنت البقیع کو جنت البقیع بنانے والے، خریدنے والے کا معاملہ کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیجئے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عثمان بن عفان روم و ایران، شام و مصر، الجزائر، سب جگہ اپنے فتح کے طرابلس، برقہ، موراکو، مراکش، ایران، افغانستان، خراسان، ترکستان، ارمینیا، آذربائیجان، یہ پورے علاقے سائپرس، یہ سارے علاقے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آئے ہیں. اور آپ نے مختلف کام جو کیے تھے، بڑے بڑے کام آپ نے ملکی نظم و نسق کو قائم فرمایا، بیت المال کو مضبوط کیا، تعمیرات فرمائے ہیں، بند محروز بنوائے ہیں، مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، فوجی انتظامات فرمائے، عمارات بحریہ یعنی کیا کہتے ہیں آپ، میرین جس کو کہا جاتا ہے نا، میرینز جو بحری بیڑا جس کو کہا جاتا ہے، پانی میں جو فوجیں جاتی ہے، آپ نے اس کا قائم فرمایا. مذہبی خدمات رہی اور آپ کی بہترین بے شمار آپ کے کیا کہا جائے، آپ کی خدمات پر جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. تحریر ویسے ہی، تقریر ویسے ہی، قرآن پاک کو جمع فرمایا، احادیث شریف کو جو ہے بہت کم، آپ سے جو ہے کل 146 احادیث مروی ہیں، جس میں سے 3 متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میں موجود ہے، اور 8 دیگر بخاری اور 5 مسلم میں ہیں. اسی طرح صحیحین میں آپ کی کل 16 حدیثیں ہیں. حدیثوں کی تعداد کم ہے اس لیے کہ وہ حدیث کی روایت میں بڑے محتاط رہتے، سخت احتیاط فرماتے تھے. کا بیان کہ میں نے کسی صحابی کو حضرت عثمان سے زیادہ پوری بات کرنے والا نہیں دیکھا، لیکن وہ حدیث کے معاملے میں بڑا ڈرا کرتے تھے. فقہ و اجتہاد میں بڑا کام، علم الفرائض میں بڑی مہارت رکھتے تھے. اخلاق و کردار، عفیف، پارسا، دیانتدار، راست باز، حیا دار، رحم دل، یہ سارے کے سارے آپ اب سے نہیں، دور جاہلیت سے ہی چلا رہا تھا. خوف خدا کا عالم یہ رہتا کہ ہر وقت آپ دیدہ رہا کرتے، رویا کرتے، اللہ سے ڈرا کرتے. حب رسول، حبیب پاک کی محبت میں تو سب کچھ کر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیسا، ایک مرتبہ حبیب پاک نے جب کہا نا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے بعد سے آپ نے اپنی شرمگاہ اور کوئی نجس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے بعد سے اتباع سنت میں ان کی طرح مثال نہیں ملتی ہمیں. حیاداری، زہد، تواضع، ایثار، فیاضی، اعزاء و اقربا احباب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، صبر و تحمل، مذہبی زندگی میں سکون کے ساتھ، گھریلو معاملات میں ہر ایک کے اوپر بڑا شفقت کے ساتھ پیش آتے. اور آپ کی غذا بالکل نرم اور ہلکی سادہ غذا استعمال فرماتے، صفائی کا بڑا خیال رکھتے. آپ صورتاً جو ہے خوشرو اور خوبصورت تھے، رنگ گندم گوں اور قد معتدل رہا، ناک بلند اور خمدار، رخسار پر گوشت اور اس پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ تھے، اور داڑھی گھنی اور طویل، سر کے بال گھنے اور بڑے بڑے، یہاں تک کہ کبھی زلف بن جایا کرتے. بعض روایت کے مطابق بالوں میں آپ خضاب لگایا کرتے کالا چھوڑ کر. دانت پیوستہ اور چمکدار تھے، جس کو آپ نے باندھنے کے لیے سونے کے تار سے آپ نے اس کو مضبوط کیا تھا. مختلف اوقات میں آپ نے کئی نکاح فرمائے. پہلی بیوی حضرت رقیہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے ان کو ایک لڑکا ہوا تھا، تولد ہوا تھا، اور وہ جو ہے پھر وفات پا گئے. ان کا نام عبداللہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سے نکاح کیا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے اور کئی خواتین سے مختلف مواقعوں پر آپ نے نکاح فرمائے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو یہ تھا مختصر تھا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. گفتگو تھوڑی طویل ہوئی ہے مگر پورے کا پورا آپ کی سوانح حیات ایک جگہ جمع ہو جائے، اسی غرض سے میں نے آپ کو مکمل خاکہ پیش کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے اور دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.